الدين الخالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں مقدس جگہ پر انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جانیں گے، ان کی زندگی کے سلسلے میں، ان کی سیرت کے سلسلے میں، کیونکہ یہ ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واسطیہ العقیدۃ الواسطیہ جو ان کی کتاب ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وَمِنْ وصول اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ کے وصول میں سے ہے، وصول میں سے ہے کہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں روک کر رکھیں۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور ہم مبالغہ آرائی نہیں کرتے ہیں جس طرح شیعہ وغیرہ کرتے ہیں، یا ہم اس سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں جس طرح روافض وغیرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض و حسد، ان کے سلسلے میں کوئی بات رکھنا اپنے دل کے اندر جس سے ان کی تنقیص ہو، کہتے ہیں کہ یہ نفاق ہے، طغیان ہے، کفر ہے۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں اپنا پروانہ دیا ہے کہ یہ لوگ عادل ہیں، یہ لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکیہ کیا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین، ان مہاجرین مالفے کے سلسلے میں ہے کہ جو اپنے گھروں سے، ان مالفے ان مہاجرین کے لیے ہے جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اخرجوا، اپنے گھروں سے، بیوتہم و اموالہم، اخرجوا من بیوتہم و اموالہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے بے دخل کر دیے گئے، یبتغون من اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے صرف، بس، اور کوئی مقصد نہیں، دوسرا کوئی اور ان کا مقصد نہیں تھا، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کی سچائی میں اگر ہم شک کریں گے تو گویا کہ ہم قرآن میں شک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
صحابہ کے سلسلے میں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اللہ رب العالمین مہاجرین کے سلسلے میں، انصار کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے، یا جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یا اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. آخر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ذالک الفوز العظیم. آخر میں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم انسان کون ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اور اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ. کہ اگر کوئی علم و بصیرت کے ساتھ اگر کوئی غور کرے، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے سلسلے میں جانے، تو یقین مانے کہ وہ جان لے گا کہ مخلوق میں سب سے مقدس ہستیاں انبیاء کے بعد یہ لوگ ہیں. سب سے مقدس ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے حدیث کے اندر، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ما ادری اذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين او ثلاثہ، کہ 2 بار اللہ کے نبی نے ثم الذین یلونہم کہا، یا 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، اور خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر کریں خیر فی العلم والعبادہ والعمل، ہر چیز میں صحابہ کرام سب سے افضل ہیں. علم میں، عمل میں، عبادت میں سب سے بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اور انہی صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جن کو نصیب ہوئی، یا ان کے تعلیم یافتہ صحابہ میں سے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ان کے سلسلے میں بہت سارے فضائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صحابی ہیں. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم میں صحابہ کے فضائل اور ان کی عظمت کو واضح کیا ہے امت کے لیے، تاکہ ان دلوں کے اندر لوگوں کی محبت پیدا ہو. یہ حقوق ہے ہمارے یہاں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں اگر ہم طعن کریں گے تو گویا کہ ہماری شریعت پر طعن کرنا لازم آئے گا، کیونکہ شریعت کو کس نے نقل کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں اگر ہم کوئی بات ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت پر طعن کر رہے ہیں. تو یہ دین انہوں نے ہم تک پہنچایا، ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی بھلائیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں، اور ان تمام مجالس میں ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کو بتائیں. یہ محبت کی علامت ہے کہ انسان جو ہے، اگر آپ کو محبت ہے تو آپ بیان کریں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جنہوں نے اپنے جان، مال، ہر چیز کی قربانی ہمارے لیے دی. تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان تمام کو، اللہ رب العالمین اس اجتماع کو خیر و برکت کا اجتماع بنائے. کیونکہ آپ حدیث میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الرحمہ، اور روایتوں میں غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. اگر کسی جگہ پر اللہ کے گھروں میں سے کسی جگہ پر اگر آپ قرآن کی، اللہ رب العالمین کے کلام کی، یا اس کا مدارسہ کریں یا مذاکرہ کریں یا اس کے دروس وغیرہ ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے جو ہے ڈھانپ لیتے ہیں. اور بہت ساری حدیثیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے چلنے پھرنے کی، ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یلتمسون حلق الذکر، جو ذکر کے حلقات ہوتے ہیں
وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ خیر و برکت کا اجتماع ہوتا ہے. جب اس طرح سے کوئی پروگرام وغیرہ ہو تو ہم اس برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شیخ محترم نے ذکر کیا، یہ نیکیوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے. یہ دنیا میں یہ کمپٹیشن وغیرہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھیے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کمپٹیشن جس کو کرنا ہے وہ نیکیوں کے کام میں کمپٹیشن کرے، ان میں مسابقہ ہونا چاہیے. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف جلدی کرنی چاہیے، جلدی کریں اللہ رب العالمین کے جنت کی طرف جلدی کریں. تو ان تمام جو اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں، خیر و برکت کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں شریک ہو کر جو ہے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے سلسلے میں امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس سے شروع کیے ہیں، غالباً میں بھی وہیں سے شروع کروں. انہوں نے ذکر کیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، فَكَانَ حَالُهُ فِي مَا بُسِطَ لَهُ حال الامناء والخزان، حال الامناء والخزان يفرقه في سبيل المنعم المنان ويستجير بالله من التفتين فيه والطغيان وتتصل به المناحة والأحزان خوف الانقطاع عن الإخوة والأخدان أدرك الودق وسبق الرنق، أدرك الودق وسبق الرنق، كثير الأموال متين الحال تجود يده بالعطيات وعينه وقلبه بالعبرات، وهو قدوة ذي الثروة والجدات في الانفاق على المتقشفين من ذوي الفاقات. امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے ان کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی حالت امانت دار لوگوں میں سے ہے، مال جمع کرنے والے زیادہ مالداروں میں سے ہیں یہ، لیکن مال کے سلسلے میں فتنے میں نہ پڑیں، وہ بہت زیادہ بچتے تھے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے تھے. اور جو غریب ہیں، بیوہ ہیں، یا گریہ وزاری کرنے والی، فاقہ کشی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، کہ تجود یدہ بالعطیات، کہ ان کے ہاتھ عطیات وغیرہ کی جود و سخا کرتے تھے. وعینہ وقلبہ بالعبرات، اور ان کی آنکھ اور ان کا دل آنسوؤں سے تر ہوتا تھا، وہ ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے. تو یہ، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے سلسلے میں ان کا جب ترجمہ ذکر کیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، تو انہوں نے ذکر کیا ہے ھذا ھو الغنی الشاکر، ھذا ھو الغنی الشاکر، کہ مالدار اور شکر گزار لوگوں میں سے ہیں یہ امام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. ان کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ ان کے والد کا نام عوف جیسے ہے، اور ان کی والدہ کا نام شفا تھا، والدہ کا نام. اور ان کا سلسلہ نسب عام طور پہ دیکھیں گے عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث، اخیر میں جا کر کے جو ہے قرشی سے، یہ قرشی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بن کلاب بن لوئی بن مرہ القرشی المدنی. اور ان کی بہت زیادہ روایتیں نہیں ہیں، مسند بقی وغیرہ میں عام طور پر ان کی 65 حدیثیں ہیں، اور صحیحین میں غالباً 2 حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 حدیثیں ان سے ذکر کی ہیں. یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی ولادت ہوئی ہے وہ ہاتھی والا جو حادثہ ہے عام الفیل جس کو کہتے ہیں،
اس کے 10 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال عمر میں چھوٹے ہیں. اور یہ شروع میں جو لوگ اسلام لے کر کے آئے، یعنی مومنین کی جو پہلی جماعت تھی شروع میں 8-10 لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے، ان میں سے ایک ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ اسلام لے کر کے آئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں منتقل نہیں ہوئے تھے، اس وقت اسلام لے کر کے آئے. پھر اس کے بعد یہ ہجرت کیے ہیں حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف، دونوں طرف ہجرت کیے ہیں. یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیے اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیے. اور یہ ہجرت ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. آج کے زمانے میں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، آپ اب ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم اپنا گھر بار، کاروبار، سب خاندان، قبیلہ اگر چھوڑ کر کسی ملک میں جانا ہو، آپ سوچئے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، کتنی تکلیف کی بات ہوگی، اور کتنا صبر کرنا پڑے گا ہمیں. اور وہ ایک ملک نہیں، 2 جگہ ہجرت کیے ہیں. وہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیے ہیں اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیے ہیں. اور آج ہم دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کہانی، ہم انہی کی زبانی دیکھتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف خود ذکر کرتے ہیں کہ فلما قدمنا المدینہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبین سعد بن الربیع، کہ جب ہم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات، بھائی چارہ کروایا میرے درمیان اور سعد بن الربیع کے درمیان. سعد بن الربیع نے کہا، قال سعد بن الربیع نے کہا، انی اکثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالی وانظر احدى زوجتی حویت نزلت لك عنها، کہ میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حصے میں آپ کو کہا کہ آپ جو ہے جو مہاجرین آئے ہیں ان میں بھائی چارہ کروائیں. جو مال ہے میرے پاس، میں مدینے کے انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے، اور یہ میری دونوں، اور میں آپ کو آدھا اپنا مال دیتا ہوں، میں بٹوارہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میری یہ 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھیے جو بیوی پسند ہو آپ ان میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیجئے، پسند کر لیجئے، اور میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. فَإِذَا حَلَّتْ، جب وہ حلال ہو جائے، تَزَوَّجْتَهَا، آپ اس سے شادی کر لینا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یا تو کیونکہ آپ دیکھ لیں ہماری بیویوں کو گویا کہ حجاب کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، یا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے خطبہ، پیغام دینے والے کے حکم میں مانا جائے گا. کیونکہ اگر کوئی نکاح کا پیغام دیتا ہے تو وہ مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یا تو وہ خاطب کے حکم میں ہوں گے، یا پھر حجاب کا واقعے سے پہلے کی بات ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری 2 بیویوں میں سے آپ دیکھ لیں، جو پسند ہو ہم تنازل کر لیتے ہیں، نزلت لک عنہا، ہم تنازل کر لیں گے، آپ شادی کر لیجیے. آپ دیکھیں اتنی بڑی قربانی اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ دیکھیے جو لوگ مدینہ میں آباد ہیں، ہجرت کرنے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ کہیں یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے. جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں. وَلَا يُؤْذُونَ مِمَّا أُوتُوا، اگر ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے ہیں
تو وہ تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. شدت ہے، شدت ضرورت بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ پر وہ مہاجرین کو مقدم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انصار کی اس میں تعریف کی ہے کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، آپ ہجرت کر کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. اور دیکھیے کہ ایسا کرم انصار نے پیش کیا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اظہر الانصار للمہاجرین باعلی درجات المؤاثرہ والکرم فقابلهم المہاجرون باعلی درجات العفہ. کہ انصار نے بہت اعلی قسم کا کرم اور اپنے آپ پر ترجیح کو انہوں نے پیش کیا، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں مہاجرین کی عفت اور ان کی پاک دامنی، ان کی غیرت، کہ انہوں نے کہا وہاں عبد الرحمن بن عوف نے لا حاجت لی فی ذلک، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے مال کی یا جو ہے آپ کے بیویوں میں سے مجھے ضرورت نہیں ہے. حل من سوق فیہ تجارہ، یہاں کوئی مارکیٹ بتاؤ، یا اور روایتوں میں ہے دلنی علی السوق، مجھے کوئی مارکیٹ بتاؤ، یہاں کوئی بازار ہے. تو کہنے لگے سوق قینقاع، یہودیوں کا ایک بازار ہے، وہاں گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. پہلے دن فأتا بأقط وسمن، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، آئے پنیر لے کر کے، گھی کچھ بچا کے لے کر کے آئے. پھر دوسرے دن ایسے کاروبار شروع کر دیے. فما لبثا، بہت زیادہ دن نہیں ہوا تھا کہ جاء عبد الرحمن بن عوف وعلیہ اثر صفرہ، زردی کے نشانات، شادی وغیرہ ان کر لیے، زردی کے نشانات ان پر دکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تزوجت، شادی کر لی؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں شادی کر لیا ہوں. کہہ رہا من امرأة من الانصار، انصار کی ایک عورت ہے، میں نے ان سے شادی کر لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا مہر دیے ہو؟ بے وزن نواتم من ذہب، سونے کی گٹھلی کے برابر سونا وغیرہ دیا ہوں میں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں. آپ دیکھیں کہ ایک انسان ساری چیزیں چھوڑ کر آتا ہے صرف مفلس بن کر کے، اپنا گھر بار، اور ایسی صورت میں بھی وہ یہ نہیں گوارا کرتے ہیں کہ میں ان کا مال لوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احتج الی الرجل تکن اسیرہ، اگر آپ کسی آدمی کے ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اس کے غلام ہوئے. واستغنی عنہ تکن نظیرہ، اگر بے نیاز ہو جائیے آپ اس سے تو آپ اس کے ہم پلہ ہو جاتے ہیں، اس کے مثل ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں احسن الیہ تکن امیرہ، اور اگر آپ احسان کر دیں گے تو آپ اس کے سرتاج بن جائیں گے. اور یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہاں انہوں نے ان کی کوئی چیز نہیں لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ ای الکسب افضل عمل الرجل بیدہ. اور ایک بخاری کی روایت ہے اسی معنی کی کہ ان افضل ما یاکل من احدکم ما یاکل من عمل یدہ فان نبی اللہ داؤد علیہ السلام یاکل بعمل یدہ. کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے. اور اللہ کے نبیوں میں سے تھے ایک داؤد علیہ السلام، بادشاہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اور یہ سب سے افضل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس حدیث کو. اور آپ یہاں دیکھیں، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے کہ کوئی بھی بندہ ما فتح انسان على نفسی شیئا
باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر. اگر کوئی انسان اپنے آپ پر یہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھولتا ہے، تو اللہ رب العالمین محتاجگی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ انصار سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں مہاجرین سے. اور یہ ہجرت ایسی چیز ہے، اس زمانے میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں تو آپ ان کو اولیاء میں سے شمار کریں، ولی سمجھیں اس کو. یہ معمولی تکلیف کی بات نہیں ہے. آپ جو خیال کریں، جو لوگ ہیں جیسے برماوی وغیرہ، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے یا کہیں چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، آپ غور کریں کن مصائب سے ان کو دو چار ہونا ہوتا ہوگا، کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے. گھر بار چھوڑ کر، کمپنی ہے آپ کے پاس، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، قبیلہ ہے، اور چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے دیار غیر میں. آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی. اور آپ ہر چیز کے محتاج. ایسے صحابہ کرام ہوتے تھے، ایسے دین نہیں پھیلائے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے واسطے ساری چیزیں قربان کر دی. یہ مہاجرین اور انصار ہیں. اور ذکر کرتے ہیں کہ یہ خود ذکر کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود ذکر کرتے ہیں کہ کان اسمی عبد عمر وقیل عبد الکعبہ. یہ خود ذکر کرتے ہیں کہ میرا نام جاہلیت میں عبد عمر تھا یا عبد الکعبہ تھا. فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے میرا نام رکھا عبد الرحمن. ان کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا ایسا نام ہو جو اللہ رب العالمین کی عبودیت کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ عبد الکعبہ یا عبد عمر انہوں نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا. ان کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے اس طرح کے نام ہوں تو ان کو بدل لینا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جس طرح سے نام ہے. تو یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پھر اللہ رب العالمین تجارت کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے بڑی برکت دی، اور اللہ رب العالمین نے مہاجرین کی تعریف کی ہے. اور حدیثوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جو حدیث ہے کہ یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فعالمهم بالسنة. کہ اگر قرآن کو امام کون بنے گا؟ جو سب سے بڑا قاری ہوگا، سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے، پھر سنت کا جاننے والا ہوں. اگر ان دونوں میں اگر کوئی برابر ہو جائے، اقدمہم ہجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ہجرت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کون پہلے ہے. تو گویا کہ جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی وہ زیادہ افضل ہیں. تو صحابہ میں سے سب کے لیے وعدہ وہی ہے، لیکن صحابہ میں سے بھی لوگ فضل میں متفاوت ہیں، ایک درجے پر نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حدید کے اندر ذکر کیا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیے، جو بعد میں خرچ کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ بلکہ جو پہلے خرچ کیا، جن لوگوں نے پہلے جو لوگ لڑائی کیے وہ زیادہ افضل ہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین کا. سارے لوگ جنتی ہیں. اور ان کے مناقب دیکھیں، اب ان کا نام، ولادت، اور صحابہ میں سے ان کی روایت غالباً ان سے روایت کرنے والے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر، جابر اور جبیر ابن مطعم، اور بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے روایت کی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے. ان کے مناقب کے سلسلے میں، ان کے فضائل کے سلسلے میں خصوصی طور پر یہ عشر مبشرین بالجنہ میں سے ہیں. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی دنیا کے اندر. آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی ہوں،
اور وہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہو. آپ سوچیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہیں متحقق طور پر. یہ امید والا نہیں کہ امید والا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی ہیں, کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, جنت میں ہوں گے. اور یہ بدری صحابیوں میں سے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابیوں میں سے ہیں جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. جاؤ بدری صحابی جو چاہے وہ کریں, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, جو چاہے کریں. یہ ان کی فضیلت ہے, ان کے مناقب میں سے ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ رب العالمین نے سارے گناہ ان لوگوں کے معاف کر دیے. اسی وجہ سے جب ان میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی چیز میں تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں, کشیدگی والی باتیں ہوئیں, برا بھلا کہنے کے سلسلے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. لا تصبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, ایک روایت میں ہے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا, اور ایک میں ہے ما بلغتم اعمالہم. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا, جبکہ وہ بھی صحابی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صحابہ کو نہ کہو, کچھ برا بھلا نہ کہو. اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے آپ تو ان کی ایک ہتھیلی آدھی ہتھیلی کے برابر بھی نہیں ہے. یا ما بلغتم اعمالہم, ان کے درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے. اور خالد بن ولید کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد بن ولید کو بھی تکلیف نہ دیں. یہ ان کے مناقب کے سلسلے میں ہے. اور ابن عبد البر رحمہ اللہ یا ابن حجر رحمہ اللہ اصابہ میں, اور ابن عبد البر رحمہ اللہ استیعاب میں, الاستیعاب فی معرفت الاصحاب, یہ کتاب ہے صحابہ کے سلسلے میں, انہوں نے کتاب لکھی ابن عبد البر رحمہ اللہ نے. اور ایسے ہی الاصابہ فی تمییز الصحابہ, ابن حجر رحمہ اللہ نے. ان تمام لوگوں نے, یا ایسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کی اور بہت سارے فضائل ذکر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں سید من سادات المسلمین, سید من سادات المسلمین, کہ یہ معظم لوگوں میں سے ہیں, مسلمانوں میں سے معظم لوگوں میں سے ہیں, بڑے لوگوں میں سے ہیں, کبار لوگوں میں سے ہیں, سرداروں میں سے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ ان کے مناقب اور فضائل ہیں. اور ان کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے جود و سخا کے سلسلے میں کہ یہ اصابہ کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تصدق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشطر مالہ, آدھا مال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور بعد میں وحمل علی 500 فرس, 500 گھوڑے, و500 راحلہ, اور 500 سواریاں انہوں نے صدقہ کیا تھا. آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی برکت دی ان کو, کہ ایک تاجر تھے, یا تجارت کرتے تھے, ان کا پیشہ یہی تھا تجارت کرنا. وہ شروع میں آئے اور پہلے ہی دن سے وہ پوچھنے لگے کہ کہاں بازار ہے, کہاں مارکیٹ ہے, گئے اپنے ہاتھ سے کمانے کھانے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کو برکت دی کہ مدینہ کے بڑے مالداروں میں سے ان کا شمار ہونے لگا. یہاں تک کہ بعض صحابہ نے ذکر کیا ہے کہ کان اہل المدینہ عیالا علی عبد الرحمن بن عوف,
کیونکہ کہتے ہیں کہ ثلث یقرضہم، ایک تہائی لوگوں کو وہ قرضہ دیتے تھے، قرض دیتے تھے، وثلث یقضی دینہم، اور ایک تہائی لوگوں کا جو ہے وہ قرض وغیرہ پورا کرتے تھے، ویصل ثلثا، اور ایک تہائی لوگوں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی اپنا مال جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے برکت دی ہے اس میں۔ اور وہ ہمیشہ روتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں یہ مال اور اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کر دیں، تو وہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مدینہ میں سے ایک قصہ ذکر کیے ہیں اکثر لوگوں نے، جن لوگوں نے تراجم وغیرہ پر کتابیں لکھی ہیں تراجم صحابہ پر، کہ انہوں نے 40,000 دینار فقراء مدینہ پر جو ہے وقف کر دیا تھا، انہوں نے صدقہ کیا تھا 40,000 دینار، اللہ رب العالمین نے ان کو برکت عطا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رأیتنی لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا وفضة، کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھا لیتا، میں اپنے آپ کو دیکھتا تو وہ سونا اور چاندی اس کے نیچے گویا کہ مل جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی برکت عطا کی ان کے مال کے اندر۔ تو انسان جب صالح ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم بھی تجارت کریں، کاروبار کریں اور لوگوں کا خیال کریں۔ اور بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ لا يحنو علیکن بعدی الا الصابرون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر شفقت کون کریں گے؟ صابر لوگ کریں گے، جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ لوگ کریں گے۔ اور ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ فَأَوْسَى لَهُنَّ عبد الرحمن بن عوف بِحَدِيقَةٍ قُوِّمَتْ ب400,000، کہ ایک باغیچہ جو ہے وصیت کر کے گئے تھے، اور اسی وجہ سے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے وقف ہے 4 لاکھ دینار کا تھا، وہ 4 لاکھ دینار کا وہ تھا، وقف کر دیے تھے۔ اور ان کے بیٹے ابو سلمہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں سقى اللہ ابن عوف من سلسبیل الجنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العالمین جنت کے چشموں سے پانی پلائے۔ یہ جو ہے ذکر کرتے تھے ازواج مطہرات۔ بعض لوگوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ سقى اللہ ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اللہ رب۔ تو یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور جو پریشان حال ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، فاقہ کشی جن کے ہاں ہوتی تھی، ان پر جو ہے خرچ کرتے تھے۔ اور یقین جانے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت عطا کی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین بہت اجر دے گا۔ اور آپ کی طبیعت، آپ کو کتنی خوشی ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ جائیں کسی مدرسے میں، کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی غریب جس کے پاس ٹھنڈک میں کپڑے نہ ہوں، آپ اس کے بچوں کے لیے کپڑا لا کر دیجئے، رات میں دیکھیں گے آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان فی قضاء حوائج الناس لذہ لا يعرفها الا من جربها، کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اس میں جو لذت ہے، وہ لذت جو تجربہ کرتا ہے اسی کو صرف محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں، آپ کو بڑی خوشی ملے گی کہ جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، یا جن کو ضرورت ہے کسی چیز کی، کھانے کی،
کپڑے کی یا کسی اور چیز کی. یہ صحابی کی زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ ہم تاکہ اپنی زندگی کو انہی کی طرح بنائیں, محنت سے کام کریں. اللہ رب العالمین ہمیں جو روزی دے ہم اس کو کھائیں اور خرچ کریں, لوگوں پر خرچ کریں. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو روزی دیتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہ اللہ رب العالمین نے جو زیب و زینت عطا کی ہے وہ مومنین کے لیے ہے دنیا میں, اور خاص طور پہ قیامت کے دن تو اور آخرت میں. اس میں سے کفار وغیرہ بھلے وہ زیب و زینت حاصل کر لیتے ہیں, مومنین کے لیے بھی ہے. اگر انسان, خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے, کہتے ہیں کہ المال شقیق الروح, یہ مال جو ہے یہ روح کے مانند ہے. آپ اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, کہ اپنے مال کی حفاظت میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. تو مال اگر کوئی علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا درجہ یا ہمارا مرتبہ ہمیشہ گھٹا رہے گا. نہیں, یہ مال جو ہے یہ روح کے موافق ہے. جس طرح ایک عالم کی فضیلت ہے, ایک مالدار کی بھی فضیلت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غور کریں گے کہ لا حسد الا فی اثنتین, کہ یہ رشک کرنا کہ اللہ رب العالمین یہ نعمت دے, دو چیزوں میں یہ جائز ہے. کہ رجل آتاہ اللہ مالا, کس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عفوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ رجل آتاہ اللہ مالا, بخاری کی روایت ہے, فسلط علی حلقته فی الحق, حق کے راستے میں وہ مال کو خرچ کرتا ہے, اس میں جو ہے رشک جائز ہے. اور رجل آتاہ اللہ الحکمہ, اور دوسرا وہ شخص کہ اللہ رب العالمین نے جس کو علم عطا کیا ہو, فہو یقضی بها ویعلمها, اگر اس کے حساب سے علم اور مال. ایسا نہیں ہے, مالدار بھی بڑا مرتبہ پا سکتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں آئے, وہ کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالاجور, کہ مالدار لوگ ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح, تحلیل, تکبیر سکھائی. آئے پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام لوگ مالدار لوگ یہ بھی کر رہے ہیں, اب نیکیوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے. جذبہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ رب العالمین جسے چاہے نوازتا ہے. تو یہ مال اچھے جگہ پر خرچ کریں, اور اس سے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی. اور دیکھیں صحابی وغیرہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرچ کیے, فقراء مدینہ پر خرچ کیے. اور ان کے سلسلے میں ایک عام طور پر بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے, ایک قصہ, ایک کلام, کہ وہ جنت میں جو ہے ریگتے ہوئے داخل ہوں گے. وہ موضوع روایت ہے, امام نسائی رحمہ اللہ وغیرہ نے اور دوسرے لوگوں نے, کہ وہ ریگتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. وہ موضوع روایت ہے, امام نسائی نے غالباً, اور امام نسائی رحمہ اللہ نے منکر کہا, ابن الجوزی وغیرہ نے موضوعات وغیرہ میں ذکر کیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے بھی منکر کہا, حدیث منکر. وہ روایت صحیح نہیں کہ وہ ریگتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کو کہیں رینگتے ہوئے آپ داخل ہوں تو یہ بے عزتی ہوگی میزبان کی بھی اور مہمان کی بھی. تو اللہ رب العالمین جو ہے سب سے بڑا میزبان ہے. صحابہ کو جنت میں داخل ہوں گے, سارے لوگ داخل ہوں گے, تو وہ رینگتے ہوئے کیوں داخل ہوں گے؟ تو بہت سارے اس سلسلے میں یہ روایت موضوع روایت ہے, یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ ریگتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. اور ان کا یہ تمام فضائل ہوئے ہیں. اب ان کا علم اور فقہ دیکھتے ہیں. یہ تو ان کے مال کا مسئلہ ہوا. علم کے سلسلے میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے انہیں علم سے بھی نوازا تھا, اور بہت سارے مسائل میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کی گتھی وہ سلجھاتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حل سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہے فی الرجل الذی صلی فلم یدری زاد او نقص، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھ لیا، زیادہ پڑھ لیا کہ کم پڑھ لیا، اس کو نہیں معلوم ہے، تو آپ نے سنا ہے ما امر فیہ، کہ اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا ما سمعت منہ شیئا، میں نے اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فیما انتما، کس چیز میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ کیا آپ کو کوئی ایسی حدیث معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھول جا رہا ہے کہ اس نے 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، اس سلسلے میں کیا آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان عندی فی ھذا علم، میرے پاس علم ہے اس سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ، اگر کسی کو شک ہو، یعنی یشک فی الواحدۃ او الثنتین فیجعلہما واحدہ، اگر ایک اور 2 میں اگر کسی کو شبہ ہو جائے تو وہ ایک کو جوڑے، ہو ایک ہی شمار کرے ہو. اور اگر فَإِن كَانَ شَكُّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ، کہ اگر اس کو 3 یا 4 میں اگر اس کو شک ہو، فَلْيَجْعَلَهَا ثَلَاثًا، تو اس کو 3 ہی وہ مانے، کہ 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، تو وہ 3 ہی رکعت مانے. اور اس دن حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، تاکہ وہ زیادتی جو وہم ہو رہا ہے وہ زیادہ والے میں ہو، کم والے میں نہ ہو، کم ہی پر آپ اکتفا کریں. 3-4 میں شک ہو تو 3 سمجھیں، 2 اور 1 میں شک ہو تو 1 ہی مانے، تاکہ جو وہم ہو رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے، وہ مزید رکعات کے سلسلے میں ہو. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کر لے. آپ دیکھیں یہ علم کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے شام 18 ہجری میں، جب وہ شام جا رہے تھے تو ان کو پتا چلا کہ فلقیہ امراء الاجناد، جو وہاں لوگ تھے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ان الوبا قد وقع بالشام، کہ جو ہے شام میں جو ہے طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس طرح یہ کورونا وغیرہ کی وبا تھی، اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ نہ جائیں. وہ کہنے لگے کہ آپ نہ جائیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اختلاف ہو گیا کہ جائیں یا نہ جائیں. تو کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں جائیں آپ، اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں واپس ہو جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلے جائیں. دیکھیے اس واقعے میں ڈاکٹروں کے لیے عبرت ہے کہ آج جو کوارنٹائن وغیرہ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ ذکر کر دیے. وبا کے سلسلے میں وہ آئے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي حَاجَتِهِ، بعض ضرورت کے تحت وہ موجود نہیں تھے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثریت کی جب رائے ہوئی کہ واپس جاتے ہیں، تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اِنَّا مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا، صبح چلتے ہیں، آپ لوگ بھی تیار ہیں، واپسی کا ارادہ کر لیے ہو. آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اذا وقع به بأرض، کہ اگر کسی سرزمین پر وبا کی بیماری پھیلی ہو فلا تقدموا علیہ، تو وہاں نہیں جانا. اگر یہ کورونا جس طرح کی بیماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نہیں جانا وہاں. وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی سرزمین میں وہ وبا پھیلی ہوئی ہو اور آپ وہاں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ فِرَارًا مِنْهُ، تو وہاں سے نکلنا نہیں. اگر بیماری پھیلی ہے تو آپ جائیے نہیں، اور اگر بیماری نہیں ہے تو آپ آئیے نہیں وہاں سے. اگر بیماری ہے وہاں نہیں جائیے، اور اگر آپ جس جگہ پر ہیں وہاں بیماری ہے، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے،
تو آپ وہاں سے نکلیے مت. اور آج یہ ڈاکٹر وغیرہ جو کیے اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ذکر کر دیے. فحمد اللہ عمر ثم انصرف. عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ واپس جائیں گے نہیں جائیں گے, اختلاف تھا, ان کو بلاؤ مشورہ کریں, یہ تمام چیزیں. بلکہ انہیں ایک چیز اور انہوں نے ذکر کی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ فرار من قدر اللہ, کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کیوں واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لو قالها غیرک یا ابا عبیدہ, اے کاش کوئی دوسرا کہا ہوتا یہ بات. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لو ان لک وادیا, اگر آپ کے یہاں وادی ہو اور اس میں اونٹ وغیرہ چر رہے ہوں, لہ ادغتان, اس کے دو کنارے ہوں ایک وادی کے, احداہما خصبہ والاخرى جدبہ, کہ ایک وادی ہے اس کے دو کنارے ہیں, ایک میں ہریالی ہے ایک میں خشکی ہے. اگر آپ ہریالی والے میں اپنے اونٹوں کو چرائیں گے تو کیا وہ تقدیر میں نہیں ہے؟ وہ بھی تقدیر میں ہے. آپ اگر خشکی میں لے کے جائیں گے تو وہ بھی تقدیر ہی میں ہے. تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہوا واپس ہو گئے. اور ایسے بہت سارے مسائل انہوں نے سلجھائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارسی ممالک جب فتح ہوئے تو مجوسیوں سے جزیہ تامال لینے کا مسئلہ آیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذکر کیا. بخاری کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیہ من مجوس حجر کے مجوسیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا ہے ان سے. آپ تب جا کر کے انہوں نے جزیہ لیا. یہ ان کے علم کی مثال ہے کہ اللہ ان کے پاس علم تھا. ایسی جگہوں پر علم سے نوازنا, کسی کو کوئی بتانا کہ سارے لوگ نہ جانتے ہوں, بلا شبہ اس علم کی فضیلت ہوتی ہے. لوگ دیکھنے لگتے ہیں اگر کسی کو پورے مجمع میں اگر وہ علم نہ ہو کوئی کسی ایک آدمی کو, تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہیں گے وہ جانکار آدمی ہے, یہ ان کے فقہ کی دلیل ہے. اور ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مناقب میں سے, فضائل میں سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تبوک کے موقع پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے. پھر اس کے بعد میں لوٹا لے کر کے آیا وضو کا, ان کے لیے وضو کا پانی لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے. کہہ رہے ہیں کہ فاقبلت معه, پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا, حتى نجد الناس انهم قدموا عبد الرحمن بن عوف, دیکھے کہ جو ہے لوگ جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا متاخر ہو گئے, پیچھے رہ گئے, تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا. کہہ رہے کہ فأدرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین, ایک رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. پھر جب سلام پھیرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکعت جو ہے اور لوگوں کے ساتھ مکمل کر لی. فعفزع ذلك المسلمین, جو صحابہ تھے اس وقت ان کو خوف لاحق ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی پیچھے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصبتم, بڑا اچھا کام کیا ہم لوگ. اصبتم, اچھا کیے. صلوا الصلاۃ لوقتها, اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرو. یہ عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت سارے مسائل حل کیے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میں تھوڑا مختصر طور پر ذکر کرتا چلوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خلیفہ بنانے کا مرحلہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا. سب سے پہلے کس کو بنائیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ان سے یعنی گویا کہ یہ مستشار الدولہ تھے,
یعنی مشیر خاص تھے حکومتی پیمانے پر چلانے کے لیے، اور ماہر اور تجربے کار آدمی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بناتے ہیں۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اور ایک واقعہ اور ہے ان کا جو ہے دومت الجندل کا، دومت الجندل کا سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا، ایک مہم پر ان کو بھیجا تھا، اور آپ جائیں وَأَقْدَ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ، جھنڈے کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور کہے تھے کہ آپ جائیں، وہاں عیسائی تھے، وہاں بہت سارے لوگ مسلمانوں کے قافلے وغیرہ لوٹنے کے اس میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا سن 6 ہجری میں، تو یہ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ان فتح اللہ علیک فتزوج بنت ملیکہم او بنت شریفہم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ ان کی بچی سے شادی کر لینا۔ آپ وہاں جا رہے ہو تو وہاں کا جو رئیس تھا، جو سردار تھا، اسبغ بن عمرو الکلبی، ان کے سلسلے میں ان کی ایک بچی تھی تماظر نام کی، ان سے انہوں نے شادی کی، اور انہی سے جو ان کے بچے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، یہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، تو وہاں بھیجے۔ پھر 18 ہجری میں یہ تعاون امواس کا واقعہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے سلسلے میں پھر جو پریشانی آئی کہ کس کو بنائیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا تھا کہ یہ خلافت کا معاملہ ان 6 لوگوں میں رہے گا، 6 لوگوں میں آپ جس کو چاہیں ان کو خلیفہ بنا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہم راض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تھی تو ان سے راضی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 لوگوں سے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن عوف، اور طلحہ اور زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام لوگ تھے کہ ان میں سے خلافت انہی لوگوں میں سے رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے راضی تھے۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، اور وفات کے وقت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، جب ان کی شہادت کا واقعہ جو نماز میں پیش آیا، اس کی امامت جو ہے بعد میں ہلکی نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، جلدی سے ختم کر کے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے کر جایا گیا۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا کہ کس کو بنایا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ 3 ہم لوگوں میں سے ایسا کرتے ہیں، 3 لوگوں کو اختیار کر لیں۔ تو جو اختیار ہوا، ایک نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے اختیار کیا، ایک نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، کہ یہ لوگ خلیفہ بنیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تو انہوں نے اپنا نام ہٹا لیا، کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے منتخب تو کروں گا لیکن میں خود نہیں رہوں گا اس میں، اب معاملہ صرف 2 لوگوں میں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان دونوں میں سے جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ آج کل کے لوگوں کی، اس میں سیاسی لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا، اگر وہ چاہتے تو اپنے قبیلے کے، خاندان کی کسی کو سپورٹ کر سکتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص آپ بن جاؤ یا فلاں بن جائیں، لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، آج کل کے سیاسی لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ کہنے لگے، جو بخاری کی روایت ہے کہ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِ، آپ لوگوں میں سے 2 لوگ بچے ہیں، آپ لوگ، میں تو تنازل کرتا ہوں، آپ دونوں میں سے کون افضل ہے وہ اپنے آپ میں جان لے، کون افضل ہے آپ میں سے وہ دیکھ لے۔ بخاری کے فَأُسْكَتَ الشَّيْخَانِ، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں چپ ہو گئے، یہ کچھ نہیں بولے۔ بعض لوگ وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس نے بخاری کی روایت میں کہ وہ چپ رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے لے کے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے کہنے لگے، لَقَ الْقَرَابَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ہے رشتہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَ الْقَدْمُ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں آپ پرانے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، لَإِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، اگر میں آپ کو امیر بناؤں گا
تو آپ عدل و انصاف کرنا. وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ، اور اگر عثمان کو میں نے امیر بنایا، خلیفہ بنایا، لا تسمعن، تو آپ ان کی سمع و طاعت کرنا، ان کی بات ماننا. دونوں لوگ الگ الگ، ایک بار ان کو لے کر گئے، ایک بار ان کو لے کر گئے، دونوں لوگوں سے یہی باتیں کہی کہ آپ لوگ رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی کے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ دونوں ایسے ہی کرنا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا، جب دونوں لوگ راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ارفع یدک یا عثمان. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں. پھر بیعت انہوں نے کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی، جو بخاری کی روایت میں. اتنا بڑا معاملہ خلافت کا انہوں نے حل کر دیا. آج کے سیاسی لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مناسب ہو، جو موضوع ہو خلافت کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ خلیفہ بن جائے، اور سارے لوگ پھر مان گئے، سارے لوگ پھر ہو گئے. اور ایسے ہی جب ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب ان کا معاملہ ہوا کہ ان کو بھی امارت مل سکتی ہے، خلیفہ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہم اگر یہ مجھ کو اللہم ان کان ہذہ تولیت عثمان رضی اللہ عنہ فی الامر فامتنی قبلہ، کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں پہلے وفات دے دے، تاکہ یہ تمام چیزیں ہم کو نہ دیکھنی پڑیں. کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے 6 مہینے کے بعد، ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات ہوئی سن 32 ہجری میں، اور 75 سال کی عمر میں. بعض لوگوں نے کہا نہیں 72، بعض لوگوں نے کہا نہیں 78، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 75. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے کو راجح قرار دیا، یعنی 72، تو 72 سال کی عمر میں، یا بعض لوگوں نے کہا 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا رضی اللہ عنہ. اور بقیع الغرقد جو قبرستان ہے مدینہ کا، وہاں ان کی تدفین ہوئی، اور نماز جنازہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں زبیر بن عوام، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اور ان کی بہت سارے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور متعدد اوقات میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں بھی کی تھیں، بہت ساری بیویاں تھیں ان کی، اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے ان کے. اور سیرت وغیرہ کی کتابوں میں، صحابہ کی جو کتابیں ہیں سلسلے میں، ان میں بہت سارے بچوں کا نام بھی مذکور ہے، بیویوں کا نام بھی مذکور ہے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو جنت کی بشارت ملی تھی. اور ان کے سلسلے میں بہت سارے واقعات اور ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن غالباً وقت کے کمی کے باعث جو ہے مختصر طور پر یہ ان کا خاکہ ہے. خلاصے کے طور پر جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، عوف ان کے والد کا نام ہے، شفا ان کی والدہ ہیں، اور عام الفیل سے 10 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. اور صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر اور جابر بن مطعم اور رضی اللہ عنہ مجمعین، بہت سارے لوگوں سے ان کی روایتیں ہیں. اور عام طور پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ صحیحین میں ان کی 2 حدیثیں، اور بخاری میں 5 حدیثیں ہیں. مسند بقی کے اندر ٹوٹل ان کی 65 حدیثیں ہوتی ہیں. اور تقوی، زہد و ورع کے پیکر تھے یہ، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو بھی مسائل پیش ہوں گے ان کو یہ حل کر دیتے تھے. بہت سارے مسائل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے سلسلے میں سب لوگوں نے کہا کہ آپ کو جانا ہوگا، آپ چلیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مت جائیے. ایسی صورت میں اگر کوئی معاملہ ہوا تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو ہمیشہ جہاں رہے اور اچھی رائے دیے، اور حج وغیرہ بھی کیے. حج کی عمارت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان کے سلسلے میں یہ ان کا ہودج وغیرہ تیار کرنا، پردے وغیرہ لگانا، ان کا بہت خاص خیال کرتے تھے، دھیان رکھتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی. اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.